بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے آج کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک معاشرے میں پلنے والا ایک ایسا ناسور ہے جس کی طرف شاید ہی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز کو اس کے متعلق کوئی خیال آیا ہو یا اس کا تدارک کرنے کی عملی طور پر کوشش کی گئی ہو۔ اس کا یہ سارے ٹاپک جو ہیں یہ سب ایک اچھی محفل یا ایک کسی دانشور، کسی صاحب ذوق کے پاس بیٹھنے سے ہی انسان کو کوئی نئی بات ملتی ہے جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو۔ پچھلے دنوں ایک کسٹم کے نامور دیانتدار ترین آفیسر ہیں جناب قبلہ محمد صادق صاحب، تو باتوں میں انہوں نے کہا کہ بیگری یہ بھیک، یہ جو مافیا بن چکا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ایک روگ بن گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد میں نے 2-4-10 دن سوچا کہ اس پر کیسے بات کی جائے، کیونکہ قرآن عظیم میں ہے کہ سائل کو مت جھڑکو۔ پھر میں نے مفتی عبدالخالق صاحب جو 23 سال بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو قرآن عظیم کی تعلیم دیتے رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ میں چونکہ اس پر پروگرام کرنے والا ہوں تو بتائیے اس میں دینی حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیونکہ بہت ساری احادیث مبارکہ میری نظر سے گزری جہاں یہ بھیک اور یہ اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ جو صحیح الحالت شخص ہے، جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اس کے لیے یہ ممانعت ہے، اور پھر بلکہ کسی جگہ بھی اجازت نہیں دی گئی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ غریب آدمی کا یا کسی کا خیال رکھیں۔ یہاں میں مفتی صاحب سے جب رابطہ ہوا تو ان سے میں نے کہا جی کہ سائل کے حوالے سے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ سائل سے مراد اس کے میننگ مطلق سائل کے ہیں، یعنی ہر قسم کا سائل۔ اب ہر قسم کے سائل میں وہ طالب علم بھی آتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تو چڑچڑے ہو کر ٹیچر جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے سکول ہیں، اچھے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر سکول میں بچوں کو سوال کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوتی، جبکہ پرانے وقتوں میں ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا ہمارے ٹیچر صاحبان کے، ان کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی اس طبیعت اور اس انداز نے سوال کرنے کی ہمت چھین لی۔ تو سائل جو ہے وہ آپ کو اسمبلی میں بھی ملے گا، سائل آپ کو پریس کانفرنس کے دوران بھی ملے گا۔ سائل سے مراد یہ ہاتھ آگے کر کے صرف مانگنے والا نہیں ہے، سائل سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ سے سوال کرے۔ بعض اوقات تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سوال کرنے پر لوگ نوکری سے جاتے رہے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ سائل کو جھڑکو مت۔ تو اب جناب، یہ جو وطن عزیز میں مختلف مافیاز ہیں، ان میں لینڈ مافیا ہے، ایجوکیشن مافیا ہے، اور اس میں یہ جو عام انڈر گراؤنڈ مافیاز ہیں، جو ڈان ہیں، جو یہ سب مافیاز ہیں یہ، اور پھر بیوروکریسی بذات خود بہت بڑا مافیا ہے۔ ملک مافیاز کا گڑھ بن چکا ہے۔ دہشت گردی الگ مافیا ہے، دہشت گردوں کی دنیا الگ مافیا ہے، سیاستدان بھی اب مافیا ہی بن چکے ہیں۔ یہ غول کے غول ایک طرف گئے، وہاں سے دانہ پانی ختم ہوا، دوسری طرف آ گئے۔ تو یہ ابھی آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ آج کی بات یہ ہے کہ مجھے قبلہ محمد صادق خان تنولی صاحب نے ہی اخبار کا وہ پیس دیا، اخبار کی وہ کٹنگ دی جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے، جس میں 1948 میں ڈان اخبار کی یہ خبر ہے۔ 9 فروری ڈپٹی کمشنر لاہور نے ڈیڈ لائن دی کہ اس کے بعد بیگنگ لاہور میں نہیں ہوگی، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بہت بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ کراچی البتہ اس وقت دوسرے نمبر پر تھا۔ تو ناظرین، آپ یہ کہیں جائیں، یہ اتنی اذیت ناک پھیلاؤ ہو چکا ہے اس کا کہ اس میں جو لوگ
اس کا اتنا خطرناک پھیلاؤ ہو چکا ہے کہ ایک دن میں اور میری مسز ہم گاڑی پہ جا رہے تھے تو لبرٹی لاہور میں ہم رکے چوک میں، تو میں نے دیکھا دو ہٹے کٹے جو شکل سے ہی اوباش لگتے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ چوک میں دو عورتیں انہوں نے اتاری، وہ ٹپ ٹپ کرتی پیدل اور سامنے چوک اشارے میں جا کے کھڑی ہو گئی، بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہ باقاعدہ چوک بکتے ہیں، یہ ان کو چوک الاٹ ہوتے ہیں، ان کی تنظیمیں بن چکی ہیں اور یہ ایک کاروبار ہے، اس میں بدماشی اور کرائم بھی شامل ہو چکا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیے کہ گاڑی کا شیشہ ٹک ٹک کر کے توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، پھر کسی دکاندار کے سامنے بریک لگانی ہے، اس کو کوئی آرڈر دینا ہے یا کہنا ہے، اس کو ریکویسٹ کرنی ہے تو ایک ونڈو پکڑ لیں گے، سائیڈ والی ونڈو پکڑ لیں گے، سامنے آ جائیں گے، آپ کی گاڑی چاروں طرف سے گھیر لی جائے گی۔ اور ان میں خواتین بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہ ان کی کبھی آپ ان کو کبھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتا ہے جیسے کمپنی باغ میں، یہ جو مشہور نام ہے، یہ جیسے کسی گارڈن میں واک کر رہی ہیں، جو چلتے پھرتے واک اور بھیک مانگنا ان کا کاروبار، اور وہ ان کی آؤٹنگ ہے، چل رہی ہیں رات گئے تک۔ اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ یہ بیگری آرڈیننس 1958 اور ایکٹ بن جانے کے بعد پھر اس کے بعد یہ جو ہے ویگرینسی ایکٹ، آوارہ گردی ایکٹ، قوانین موجود ہیں۔ لیجسلیشن 1948 میں ڈی سی صاحب نے لکھا، یا جب انہوں نے یہ کیا ڈی سی لاہور نے، کہ 9 فروری کے بعد یہ کرائم ہوگا اور اس کا دوسرے جرائم کی طرح تدارک کیا جائے گا۔ یہ 9 فروری 1948 کی بات کر رہا ہوں، اور آج حالات یہ ہیں۔ SPARC سوسائٹی فار دا رائٹس آف دا چائلڈ، اس کی رپورٹ ہے کہ 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ بیگنگ کرتے ہیں پاکستان میں، بچے ہیں ان میں 23 ملین بچے سکول نہیں جا رہے۔ اب تعداد بہت زیادہ ہے، یہ نا کروڑوں میں جا چکی ہے، یہ فقیروں کی، یہ بیگنگ پیشہ اپنانے والوں کی، اور ان لوگوں کی تعداد اب 2.5% سے لے کر 11% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری، پوری آبادی کا 2.5% سے 11% تک یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ چائلڈ لیبر ہے، جن بچوں کو سکول میں ہونا چاہیے وہ سڑکوں پر ہیں۔ اور ناظرین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی شور اٹھتا ہے تو وہ کہ جی فلاں گھر میں بچے پر ظلم ہو رہا تھا، اس پر یہ ایسے 10-20 کیس ہوں گے، لیکن آپ نے سینکڑوں کیسز ایسے دیکھے سنے ہوں گے، کیونکہ میں وکالت کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے وکیل کو نامینل سی فیس دی اور ریٹ کر دی اور بچے کو سمجھا دیا، تو وہ بیچارہ ساری زندگی جس کے گھر ریڈ ہوا ہے، جس کے گھر بیلف پڑا ہے، بچے نے وہی کہنا ہے، عورت نے وہی کہنا ہے، لڑکی نے وہی کہنا ہے جو والدین نے سکھا کے اس کو کسی ذریعے سے بھیجا ہے۔ چوری ان کی الگ ہوتی ہے اور بیلف ان پہ الگ پڑتا ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ سنگل یہ نہیں ہے جی چائلڈ لیبر کیوں منع کر دی، چائلڈ لیبر ایکٹ ہے تو اور اس کے مطابق یہ بچوں سے لیبر کیوں لی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے سننے میں آیا تھا کہ یہ بھی قانون پاس ہوا ہے کہ بچوں سے لیبر لینے جو بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان سے لیبر لی جائے، ان کے خلاف بھی اقدامات کیے جائیں گے، اور وہ بھی قابل دست اندازی پولیس بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک ہے کہ پولیس تھانے میں پہلے اطلاع کی جائے کہ جی یہ ہم ملازم رکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بالغ ہوگا یا بالغ ہوگی تو اس کے لیے اطلاع کی جائے گی، نہیں تو بچے بھٹوں پر بھی کام کرتے ہیں، دکانوں پر بھی کام کرتے ہیں، سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ اب اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک آئین نے دیا ہوا ہے۔ ناظرین، آرٹیکل 25A 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے کے لیے
حکومت کو پابند کرتا ہے، ریاست پابند ہے کہ ان کی ایجوکیشن کا فری بندوبست کرے۔ ناظرین، اگر یہ ہو جائے کہ ہر بچہ سرکاری اسکول میں لازمی طور پر داخل کرایا جائے گا اور بچے کے والدین پر مقدمہ درج ہوگا جو اپنی اس سے، یہ بچے نہیں مشینیں ہیں، یہ پیسے بنانے کی مشینیں ہیں۔ اب اس سے جو پیچھے مشینیں ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، یہ بچے جنتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھوڑتے ہیں، دکانوں پہ چھوڑتے ہیں، بازاروں میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور ان کی تعداد اب یہ کروڑوں کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوگا اگر ان کو رجسٹرڈ کیا جائے تو۔ یہ آبادی کا 2.5% سے 11% کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب 18 کروڑ ہر تقریر میں آتا تھا، 18 کروڑ عوام کے لیے، اب یہ عوام 25 کروڑ ہو چکے ہیں، اور سڑکوں پر ان کی تعداد جو ہے وہ بھی اسی تناسب سے بڑھ چکی ہے۔ اس کا ناظرین ہمیں تدارک کرنا ہوگا، اور یہ سائل وہ والے سائل نہیں ہیں جن کو یہ کہنا کہ جھڑکو نہیں، نہ جھڑکیں، یہ ایک مافیا ہے۔ بہت ساری سٹوریز سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں کہ ان کے بہت اچھے گھر ہیں، کپڑے بدلتے ہیں اور جا کر اپنی گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے تو پھر مانگ کے سارا کچھ کر کے تو یہ واپس آتے ہیں۔ اس میں ایشین ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 1.20، جبکہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی فار دا رائٹس آف دا چائلڈ، یہ 1.50 ملین انہوں نے تب بتائے تھے، اور یہ رجسٹرڈ ہیں کہ اتنے ہیں، ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ والا جو تناسب ہے کہ 2.5% سے 11% تک ہماری آبادی جو ہے وہ یہ بیگری کرتی ہے اور باقاعدہ بیگری پیشہ بن چکا ہے۔ اب اس میں ناظرین جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچے، ان کی تعداد بہت زیادہ، یہ بھیک مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ کرمنل لوگوں کے ہتھے بھی چڑھتے ہیں، اور اغوا اور بیگار وغیرہ، اغوا وغیرہ بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ پھر یہی بچے اگر کوئی بہت رحم آیا تو دہشت گرد پیدا کرنے والی کسی فیکٹری میں جمع ہو گئے۔ وہ فیکٹریاں کون سی ہیں آپ کو علم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کے کنٹرول کے لیے یہ سب سے بہترین، یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہوگا کہ آئین پر عمل کرتے ہوئے 5 سال سے 16 سال کے بچے اسکولوں میں ہر صورت حکومت اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے اب یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے صوبائی گورنمنٹ کو۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے اعلیٰ اقدامات کیے تھے، کورنگی وغیرہ میں انہوں نے ان کے اصلاح خانے اور ان کی تربیت گاہیں بنائی ہیں، دوسرے صوبوں نے بھی اس کی طرف توجہ دی تھی، لیکن بالکل وہ واش آؤٹ ہو چکا ہے، اب وہ اپنا اثر ہی کھو چکے ہیں۔ تو لہٰذا بیگنگ یہ جرائم ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کی نرسریاں ہیں، یہ مافیاز ہیں۔ ان کے لیے آپ چاہے تو اپنا گھر بار لکھ کے ان کو دے دیں کہ جی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بدماشوں کو، یہ مافیاز کو، یہ گھروں میں نقب زنی کرنے والوں کو، مخبریاں کرنے والوں کو آپ پال رہے ہیں، اور آپ سب کو اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ اور ایک بہت ہی یہ جب میں یہ ویلاگ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو 2-4 کی تصویریں بنا لوں۔ ناظرین آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جب میں نے یہ کیمرہ یعنی موبائل ہی آن کیا نا تو وہ منہ چھپا کے بھاگتے ہیں۔ ایک بھی مانگنے والا ایسا نہیں تھا یا ایسی نہیں تھی جو وہ کہتی کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے دیں، میں کھڑی ہوں آپ کو سوال کر رہی ہوں کہ میں بے یارو مددگار ہوں، میری مدد کی جائے۔
تو کئی ایک بندہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہی یہ ابھی آیا ہوگا، یہ میں اس کی بھی پکچر دکھاتا ہوں، وہ تو باقاعدہ اس طرح میں نے وہ جیلوں میں ایسے بند حوالاتی اور بدماشوں کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مافیا بن چکا ہے، بیگری جو ایک جرم بن چکا ہے، جرم ڈکلیئر ہو چکا ہے، ایکٹ اور آرڈیننس جاری ہو چکے ہیں، قانون موجود ہے، مگر کوئی کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، کوئی تدارک کرنے والا نہیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ان کے بچے یہ جو گھروں بھٹوں اور دیگر جگہوں پہ چوک چراہوں میں مانگنے کے لیے چھوڑتے ہیں، جب ان کے بچے پکڑ کر سکول میں داخل کر دیے جائیں گے تو یہ بچے جننا بھی بند کر دیں گے۔ یہ اس بات پر بھی عمل کریں گے کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے جو سڑکوں گلیوں محلوں میں کل کو بڑھ کر جیب کترے مافیا اور بدماش بن رہے ہیں۔ قوانین موجود ہیں 1958، 1971، 1972، 2010، 2020، اور یہ سب قوانین اینٹی بیگری قوانین ہیں، آرڈیننس ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ملاوٹ پر، جیسے اور بہت سے قوانین موجود ہیں، مگر عمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ منتریاں لگی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، لہٰذا کیا ضرورت ہے عمل کی، مگر ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ حکومت وقت کو تمام قوانین جو موجود ہیں، جیسے ملاوٹ ہے، حرام ہے کسی نے کوئی ملاوٹ کی طرف توجہ دی ہو تو اس کی طرف پھر کبھی آئیں گے، اور دیگر ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے جو ہمارے سوشل ٹاپک ہیں۔ آج اتنا ہی ہے کہ گورنمنٹ آئین کے مطابق آرٹیکل 25A کے مطابق 5 سال سے 16 سال کے بچے کو سکول میں ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔